تو کوئی کوشچن اگر ہو تو آپ اس سے متعلق اگر ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ کیا کہ اگر میں کام کر رہا ہوں، مان لے کوئی سیمنٹ وغیرہ کام کر رہا ہے، اس کے بدن میں گندگی لگ گیا ہے، تو غسل کر لے؟ بالکل کر لے، کوئی پرابلم نہیں ہے، غسل کرنا مستحب ہوگا، کیونکہ صاف ستھرا رہنا شریعت نے اس کو پسند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا ہے نا کہ اللہ خوبصورت ہے تو خوبصورت چیز کو پسند بھی کرتا ہے، اور ڈرٹی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں یہاں پر ڈرٹی، گندگی اور ناپاکی، گندگی اور گندگی ایک چیز ہوتا ہے، ناپاکی ایک اور چیز ہوتا ہے، اسی طریقے سے ڈرٹ ایک چیز ہوتا ہے اور امپیورٹی ایک چیز ہوتا ہے۔ تو شریعت میں جو نجاست ہے نا، وہ اس کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے، جہاں پر بھی ڈسکس ہوا ہے کہ کپڑا پاک ہونا اور جگہ پاک ہونا، وہ نجاست ہے، ڈرٹ نہیں ہے۔ ڈرٹ کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کے بدن میں مان لیجیے کیچڑ لگ گیا، بالو لگ گیا، سیمنٹ لگ گیا، ڈرٹ میں کاؤنٹ ہوگا، لیکن امپیورٹی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ امپیورٹی کیا ہوگا وہ انشاءاللہ بک آف نجاست میں دیکھیں گے۔ اور ایک سوال ہے کہ پورا بدن میں ہاتھوں کو پھیرنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ کے بدن میں پورا پانی لگا ہے، آپ کے باڈی کو اگر پورا پانی ٹچ ہوا ہے تو پھر وہی کافی ہے۔ مثلا اب پیٹھ میں ایسا بہت سارا جگہ ہے، جیسے کہ بیچ پہ، بالکل پیٹھ کے بیچوں بیچ والے ایریا میں آپ کا ہاتھ لگنا کافی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وہاں پر کوئی چیز سے برش وغیرہ جو ہوتا ہے، یا اس سے کوئی بھی بہت سارا چیز ہوتا ہے جس سے آپ کا پیٹھ وغیرہ صاف کیا جاتا ہے نہاتے وقت، وہ ہوگا تب آپ کا اس میں وہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں آپ کا وہ پارٹ، ادروائز آپ کا پیٹھ کا بالکل بیچوں بیچ آپ خود سے ٹچ نہیں کر سکتے، کافی مشکل ہے۔ تو اس ایریا میں اگر پانی پہنچ جائے تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہاتھ سے رب کرنا یہ مستحب ہے، زیادہ بیٹر آپ بول سکتے ہیں، شریعت نے ریکمنڈیٹ کیا ہے، پسند کیا ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جمعہ میں اگر کوئی نہ نہائے تو، مثلاً جیسے کہ میں اگزامپل ہی دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی تھرسڈے کو نہا لیا ہو تو فرائیڈے کو نہ نہائے، تو یاد رکھے تھرسڈے کو نہا لیا تو فرائیڈے کو بھی نہا لے۔ ہاں، اگر فرائیڈے کو نہانے میں کوئی دقت ہے، پانی کم ہے، یا کسی کو طبیعت خراب کا کوئی ایشو ہے تو نہ نہائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک اور کویشچن ہے یہاں پر، ہاں اس دن لاسٹ ڈے، ہاں لاسٹ ڈے عارف بھائی بول رہے تھے، ایک کویشچن بول رہے تھے، وہی میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ نیکسٹ ڈے آپ بولے، ٹھیک ہے؟ آپ کا بھی کویشچن آپ، ہاں وہی کویشچن ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہم بتا رہے تھے بھائی کا کویشچن یہ ہے کہ ہم بستری جب کرتے ہیں، اگر کوئی ہم بستری کرے اور انٹر کورس کیا ہو لیکن خروج منی نہیں ہوا ہے، تو غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس پہ میں نے جیسے کہ اس کلاس میں کلیئر کیا کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، تو بھائی کو مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بھائی نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل اگر مل جائے تو بہت بہتر ہوگی، مطلب کوئی روایت اگر مل جائے تو بہتر ہے۔ تو بالکل روایت اس پہ موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایک دو روایت پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 291 نمبر، کہ ہم بستری جیسے ہی ہوگا غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی ابو ہریرہ سے روایت ہے آگے کہ ہم بستری سے غسل واجب ہو جاتا ہے، منی خارج ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور بعض جو روایت میں آتا ہے کہ منی خارج ہو تب غسل فرض ہوگا، وہ روایت منسوخ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس دلیل کے بنیاد پر منسوخ ہے کہ ابی بن قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے 125، ابی بن قعب فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ کہ پانی کے لیے پانی ہے، یہ اسلام کے شروع کے دور میں تھا، بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم بستری اگر کیا تو غسل فرض ہے، تو بعد میں اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا، تو اس کی دلیل بالکل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابو داؤد کی روایت بالکل صحیح ہے۔ ہاں، یہ ایک کویشچن ہے جو کہ کامنلی جو نیو مطلب میرڈ ہوتے ہیں ان کا یہ کویشچن زیادہ تر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مان لیں ہم نے ہم بستری کی، اب میں ٹائمنگ کو تھوڑا چینج کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس دوران اگر کوئی نماز ہو تو پھر مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن میں ایسا وقت چوز کر رہا ہوں جس میں نماز نہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں آپ کو، مثال کے طور پہ ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھ لی، مان لیجیے ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ اور عشاء کی نماز کے بعد اس نے ہم بستری کر لی، اب اس کے بعد مان لیجیے وہ ہم بستری سے فارغ ہوا 9 بجے کے قریب، ٹھیک ہے؟ اور وہ سونے کا اس کا ٹائمنگ 9 بجے نہیں ہے، 1 بجے ہے رات کو، اب 9 بجے وہ فارغ ہو گیا، اپنا کام وغیرہ کچھ بھی کر رہا ہے، تو کیا اب جو 9 بجے وہ فارغ ہوا تو اس پر کیا غسل کرنا واجب ہے؟ مثلا اس میں 2 پوائنٹ ہے کہ غسل کرنا واجب ہے، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے، لیکن کیا غسل کرنا عام حالت میں بھی واجب ہے؟ کیونکہ نماز کے لیے تو اس کا غسل ٹوٹ گیا، لیکن کیونکہ ابھی نماز کوئی نہیں ہے، 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک کوئی نماز نہیں ہے، فجر کا نماز پھر آئے گا فجر کے وقت میں، تو اس دوران کیا وہ اسی حالت میں رہ سکتا ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ اور پھر
यही टाइम को आप एनालॉजी कर ले किसी भी नमाज के वक्त में, क्योंकि नमाज से पहले तो सबको पता है कि आपको गुस्ल आपके ऊपर वाजिब हो गया, आपको नहाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा टाइमिंग में अगर आप हम बिस्तरी करते हैं जिसके दरमियान में नमाज का वक्त नहीं है और उस वक्त आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, तो क्या आप नमाज के वक्त तक बिना वजह डिले कर सकते हैं नहाने को? ये असल क्वेश्चन रहता है। तो याद रखें कि शरीयत जो है ना, शरीयत का ये मिजाज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निफ्स आधा ईमान है, पाकी जो है वो आधा ईमान है, ठीक है। तो पाक रहना को शरीयत पसंद किया है, तो ये मकरूह अमल होगा अगर आप बिना वजह ऐसे नापाकी हालत में घूम रहे हैं, ठीक है। हालांकि हकीकी नजासत तो है नहीं, जब आप उसको साफ़ कर लेते हैं वो हुक्मी नजासत रहता है, लेकिन तब भी क्योंकि वज़ू और गुस्ल के लिए, वज़ू और मतलब नमाज और इबादत के लिए आप पाक नहीं है, तो बेहतर है कि गुस्ल ले लेना चाहिए। वही चीज़ आप 4 घंटा बाद ले रहे, आपको 4 घंटे पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर इंसान का वफ़ात कब हो किसी को नहीं पता। तो एक इंसान पाक हालत में मतलब अगर फ़ौत हो और नापाक हालत में फ़ौत हो, और बहुत सारा उसमें रीज़न्स है। बहरहाल शरीयत इसको पसंद तो नहीं किया ना। मसलन ये तो वही बात हो गया कि एक शख्स जो है पेशाब किया बाहर में कहीं पर, मान लीजिए बाहर में कहीं पेशाब किया और उसको ना कोई भी मतलब ना टिशू मिला, ना ढेला, ना कुछ भी, उसको कुछ नहीं मिला, इस्तिंजा के लिए कुछ नहीं मिला, उसको पानी तक नहीं मिला। तो वो क्या किया, बहुत देर तक अपना जो है मतलब शर्मगाह को वो रब किया ताकि उसमें से जो भी पानी है कतरा थे वो निकल जाए, ताकि उसके पैंट में ना गिरे, और उसके बाद वो पैंट को पहन लिया। तो अब वो जाहिर सा बात है पाक तो नहीं है, क्योंकि जब तक वो इस्तिंजा पानी इस्तेमाल या ढेला इस्तेमाल ना करे, ईटा वगैरह पत्थर इस्तेमाल ना करे, तब तक वो पाक नहीं हो सकता। तो अब वो इंसान के पास ऑप्शन है कि वो उसी वक्त पाक हो जाए पानी लेके, या वो इंसान बोले हम 5 घंटा बाद पाक हो रहे। तो जाहिर सा बात है वो इंसान को खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि 5 घंटा वो उसी हालत में घूमता रहे। पाकी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गुस्ल का मसला तो है नहीं, ये छोटा मोटा मसला है, सिर्फ पानी ले लो काम हो जाएगा। और जहाँ तक बात है गुस्ल का, तो वो तो कहीं एक बड़ा मसला उसमें आता है, कुरान वो फिर नहीं पढ़ सकता, और ये बहुत सारा मसला है। तो उसमें क्या है कि जल्दी से गुस्ल कर लेना चाहिए। अगर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़ी नहीं है, तो फिर तो ताख़ीर करने का मेरे ख्याल से कोई लॉजिक नहीं बनता ना। हाँ, अगर आप कहीं पर बिज़ी है वगैरह तो फारिग होकर उसको कर ले, ठीक है। लेकिन नमाज से पहले पहले तो बहरहाल आपको करना फ़र्ज़ है। औरत के मखसूस अय्याम, हाँ उस बारे में इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक आएगा। इस हमारा गुस्ल का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इंशाअल्लाह पानी का टॉपिक को डिटेल से थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये मसला आवाम में जो है बिल्कुल कॉमन नहीं है। इसको इंशाअल्लाह हम थोड़ा सा तफसील से खोलेंगे अच्छे से। उसके बाद उसके बाद इंशाअल्लाह हैज़, निफाज और इस्तिहाज़ा की तरफ चलेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। उसके बाद नजासत वगैरह भी देखेंगे डिटेल से, और तयम्मुम वगैरह भी देख लें, क्योंकि तयम्मुम वगैरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी वगैरह का मसला है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब जहाँ इंडिया कोलकाता में रहते हैं, यहाँ तयम्मुम का सच 99% ज़रूरत पड़ता नहीं है। कोई और अगर सवाल है तो आप लिख के दे सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, इससे अगर रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक यहाँ पर सवाल आया कि उसूल हदीस के हवाले से आपने उसूल हदीस से क्लास करवाया है, नेक्स्ट क्लास कब करवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास करवाएंगे तो कौन सा क्लास करवाएंगे? देखिए उसूल हदीस का इससे पहले हमने 2 क्लास करवा दिया है, एक बेसिक लेवल का करवा दिया है, एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का करवा दिया, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह वो क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, तो अब सोचे कि जब उसूल हदीस का वापस से एक कोर्स करवाएंगे तो वो एग्ज़ाम्पल्स के बेस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगा। मतलब जब फिज़िकल में आपको प्रैक्टिकल क्लास देता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको बोर्ड में वो सनद वगैरह का पूरा ड्रॉ करके बताता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो वो उसका करने का कोई मतलब और कोई लॉजिक नहीं बनता है। और जो लोग उसूल हदीस पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बस एक रिवीजन करूँगा, तो उस रिवीजन में वॉइस रिकॉर्ड वगैरह भी आ जाएगा, और वॉइस रिकॉर्ड से काफ़ी कुछ मालूम चल जाएगा। मैं किताब वगैरह का वहाँ पर हवाला, जो ऑनलाइन अगर इसको स्टडी करना चाहते हो वो ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको किताब और PDF वगैरह हमारा जो वेबसाइट है उसमें मैं अटैच कर दूँगा, तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। मैं पेज के अकॉर्डिंग आपको बताता रहूँगा, तो आपको मालूम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो एक रिकॉर्डिंग में आ जाता है तो बेहतर रहता है ना। एक और क्लास है कि उसूल फ़िक़्ह का क्लास कब होगा, क्योंकि हाँ जाहिर है क्योंकि हम लोग फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि उसूल फ़िक़्ह हम लोग क्यों पहले नहीं पढ़ रहे, फ़िक़्ह पहले क्यों पढ़ रहे हैं। तो याद रखें सबसे पहले फ़िक़्ह आया है, फिर उसूल फ़िक़्ह आया है, ठीक है। फ़िक़्ह पहले आया है, उसूल बाद में बना है। हर दुनिया में जो चीज़ होता है ना वो इसी तरीके का होता है। पहले ज़बान आता है, फिर ज़बान का कवानीन बनता है, ग्रामर बाद में आता है। ग्रामर बनने के बाद ज़बान नहीं आता, ज़बान आ जाता है फिर ग्रामर बनता है। अरबी ज़बान पहले आ गया, अरबी लुगत बाद में बना, ठीक है। उसी तरीके से शरीयत पहले आ गया, फिर आहिस्ता 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 उसका हुक्म नाफिज होता गया, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीने का तरीका है।
اور اللہ نے انسانوں کو اسی طریقے سے بنایا ہے. ہاں یہ یونیورسل رول نہیں ہے لیکن 90% اپلائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ فقہ پہلے پڑھ رہے ہیں, اصول فقہ بعد میں پڑھیں گے. اس کی حکمت بھی کئی ایک ہے. اس کی حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کو فقہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو اصول فقہ آپ کیسے سمجھیں گے, کیونکہ اصول فقہ میں جو مثال دیا جائے گا وہ فقہ کا مثال دیا جائے گا, اور اگر آپ کو فقہ ہی نہیں پتہ تو آپ اصول فقہ میں وہ مثال سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو گھما پھرا کے بات وہی ہوگا کہ اصول فقہ میں جب کوئی مثال یا کوئی مسئلہ کے بیس پر آپ اصول بنائیں گے تو آپ کو وہ مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوگا, تو آپ اس اصول کو کیسے ڈیولپ کریں گے. تو لہٰذا آپ کو وہاں سے بھی گھوم کے آ کے مسئلہ سیکھنا پڑے گا اور پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو یہ بنا وجہ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اسی لیے پہلے آپ پورا مسئلہ سمجھ لیں پھر اصول فقہ سمجھ لیں, جو کہ مدارس میں اسی ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی صحیح زیادہ بیٹر ترتیب ہے. ایک اور سوال ہے کہ نماز میں رفع الیدین کہاں کہاں کرنا چاہیے. نماز میں رفع الیدین نماز شروع کرتے وقت کرنا چاہیے, رکوع جاتے وقت کرنا چاہیے, رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرنا چاہیے, اور 2 سجدوں کے بعد کرنا چاہیے, اور 2 سجدوں کے درمیان کرنا چاہیے, 2 سجدوں میں کرنا چاہیے. آپ چاہے تو کر سکتے ہیں, آپ یہ سب جگہ کر سکتے ہیں. یہ سب جگہ رفع الیدین کرنا ثابت ہے. ایک اور سوال ہے کہ عورت کو چھونا جائز ہے کہ نہیں. مطلب یہ چھونا کس میننگ میں چھونا ہے, مطلب سیکشول ٹچ یا کہ مطلب کیسا والا ٹچ ہے آپ کا. جرنل ٹچ حرام ہے, کیوں چھوئیں گے, مطلب غیر محرم ہے محرم ہے, مطلب یہ کس کانٹیکس میں, مطلب کس کانٹیکس میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں عورت کو چھونا. کیونکہ عورت میں کہیں ایک طبقہ ہوتا ہے نا, اور ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی ہے, چھوٹی بچی ہے, نابالغ ہے, بیوی ہے, کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے نا. اب ایک چھوٹی سی بچی کو اگر آپ بہت چھوٹی مطلب 5 سال کی بچی کو اگر آپ گال میں اس کا گال کو ایسے ہاتھ میں رکھ کے اگر مذاق کرے اس سے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا. لیکن وہیں اب کوئی 15 سال کی لڑکی کو آپ تو ایسے نہیں نہ کر سکتے, تو کنڈیشن لگتا ہے. تو آپ کس کانٹیکس میں بول رہے ہیں. اچھا, نامحرم لڑکی کا پردہ نہیں, آپ چھو نہیں سکتے. نامحرم عورت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. ہاتھ اس کا کھلا ہے, آپ ہاتھ کلائی تک دیکھ ضرور سکتے ہیں, اور شہوت نہ ہو اس میں. اگر شہوت نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جنرلی, لیکن آپ چھو نہیں سکتے اس کو, ٹھیک ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ نے کتنے مسئلے میں لکھا ہے. دیکھیے مسئلے میں نے رسالہ تو کہیں ایک لکھا ہے, قریب 70 سے بھی زیادہ رسالہ ہم نے لکھا ہے فقہی مسئلے پر. لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا تصنیف کے بارے میں تو زیادہ نہیں. ایک تو اس میں سے یہ ہے شریعت میں مرد کا عورہ, ایک یہ ہے. دوسرا ہے پردہ. اسی طریقے سے تیسرا ہے رفع الیدین اور حقیقت, اس پہ انشاءاللہ بھی کام چل ہی رہا ہے. یہ 3 بنیادی طور پہ جس کو آپ تصنیف کہہ سکتے ہیں. باقی سب سے چھوٹا موٹا رسالہ ہے 15-20 پیج کا, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آگے خلف الامام کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک لکھیں گے, آپ اس کو ویب سائٹ میں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میرا. ایک اور سوال ہے کہ نماز میں سترہ کا حکم کیا ہے. نماز میں سترہ رکھنا مستحب ہے لیکن شرط نہیں ہے, اور جو روایت شرط کے بارے میں دی جاتی ہے وہ بہت کمزور ہے, ٹھیک ہے. اور جمہور ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ نماز کے لیے شرط پری کنڈیشن نہیں ہے سترہ, ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات ساتھ میں آپ مطلب سن لے, کیونکہ سترہ کا مسئلہ ہے تو آگے سترہ سے ریلیٹڈ ایک کویشچن بھی ہے امپورٹنٹ جو لوگوں کا دماغ میں لگا رہتا ہے, وہ آپ سماعت فرما لیں کہ سترہ کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو اس میں اختلاف ہے علماء میں. کیونکہ ابھی ہمارا سترہ والا ٹاپک آیا نہیں ہے تو اسی لیے میں آپ کو ابھی اپنی تحقیق بتاتا ہوں. انشاءاللہ جب سترہ کے مسئلے میں آئے گا تو احناف کا کیا موقف ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. ہماری تحقیق تو یہی ہے کہ سترہ اگر نہ ہو اور سامنے سے کوئی گزر جائے تو سامنے والا گزرنے والا تو گنہگار ہوگا ہی, بہت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا, لیکن نمازی کے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ ایسی روایت کہیں ایک موجود ہے کہ نماز کو کوئی بھی چیز نہیں توڑ سکتی وغیرہ وغیرہ. تو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر کوئی اور کویشچن اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, پھر انشاءاللہ نہیں تو ختم کرتے ہیں کلاس کو, ٹھیک ہے. اچھا, ایک کویشچن ہے کہ حیض اور استحاضہ میں کیا فرق ہے. تو حیض اور استحاضہ میں فرق ہے, میں آپ کو ابھی جسٹ سرسری طور پہ بتا دوں. حیض وہ خون ہوتا ہے جو آپ کو عبادات سے روک دیتا ہے, اور استحاضہ وہ خون ہے جو عبادات سے نہیں روکتا, ٹھیک ہے. حیض میں نماز, روزہ, حج یہ سب نہیں کرے گی, نہ قرآن کا پڑھنا, قرآن کو چھونا, مصحف کو چھونا, یہ سب نہیں کرے گی. ہم بستری یہ سب سے رکے گی, روزہ وغیرہ سب سے. استحاضہ میں سب چیز کر سکتی ہے, ہم بستری بھی کر سکتی ہے, روزہ, نماز سب کرے گی. نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو, مطلب 5 وقت کا نماز ہے تو 5 بار وضو کرنا پڑے گا. یہ سرسری طور پہ آپ کو بتا دیا. باقی اس میں بھی کافی تفصیلات ہے جو انشاءاللہ باب الاحکام الجنازہ جنابت و حیض میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ آخری سوال رکھتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.